میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا۔ یہ فتح مکہ کے واقعے میں کا ذکر ہے کہ یہ بغیر کسی خون خرابے کے انہوں نے مکے کو فتح کر لیا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کے موقع میں پہنچنے سے روکا، اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جن پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرور پہنچتا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی۔ یعنی جب فتح مکہ کے واقعے میں کیا ہے کہ بغیر کسی خون خرابے کے ان پر انہوں نے مکہ فتح کر لیا، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بھی تھیں جن کے وہ ہونے کا، جن کے قتل ہونے کا، جن کے وہ ہونے کا اگر اندیشہ نہ ہوتا تو وہ بھی اگر ہو سکتی تھی کہ جنگ، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے، اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں جو کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت، اپنے دلوں میں آر کو جگا دیا، ہاں، اور آر بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، یعنی سکون نازل فرمایا۔ صدق اللہ، مجھے اتنا ڈیٹیل کرنے کا اتنا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، اوکے آپ تھوڑا کر۔ نہیں ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ نیکسٹ رکو ہے رکو نمبر بہت ساری 12۔ ڈیٹیل کی فتح مکہ کی، تو اتنا بہت ہے، فتح مکہ کی بہت ڈیٹیل بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، پھر بہت جنگوں زیادہ کی ہے، ڈیٹیل کرنے بیٹھ جائیں تو ہاں پھر سپارہ پورا نہیں ہوگا۔ وہی اس کے لیے جی بہت زیادہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ رکو نمبر 12 سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی، اور آیت نمبر 27 ہے، یہ سورہ فتح کا لاسٹ رکو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو واقعہ خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ اب اس آیت میں جو خواب کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعہ حدیبیہ سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب آیا تھا کہ مسلمان بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف اور عمرہ کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو دیکھ کے صحابہ بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے بشارت عظیمہ سمجھتے ہوئے فوراً ہی عمرے کے لیے آمادہ ہو گئے، اور اس کے لیے عام اعلان کر دیا کہ سب چل بھی پڑے عمرے کے لیے۔ بالآخر حدیبیہ میں وہ صلح ہوئی جس کی تفصیل پچھلی آیتوں میں بیان کی گئی ہے، اور اس خواب کی تعبیر جو تھی وہ اصل میں آئندہ سال کی تھی، جیسا کہ آئندہ سال مسلمانوں نے بہت ہی امن کے ساتھ یہ عمرہ کیا بھی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے خواب کو سچا بھی کر دکھایا۔ پھر اس کے بعد نزدیک کی جو فتح اسی آیت میں بتائی گئی ہے، اس سے مراد فتح خیبر و فتح مکہ کے علاوہ جو صلح کے نتیجے میں بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، وہ بھی مراد ہے، کیونکہ وہ بھی فتح کی ایک عظیم قسم ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان صرف 1,500 تھے، اس کے 2 سال بعد جب مسلمان مکے میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے تو ان کی تعداد 10,000 تھی۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ، آیت نمبر 28، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔
ہر دین پر غالب کرنا دین اسلام کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا جو غلبہ ہے وہ دیگر ادیان پر دلائل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے، لیکن جب تک مسلمان اپنے دین پر عامل رہے انہیں غلبہ حاصل رہا، اور آج بھی اگر یہ مادی غلبہ جو ہے وہ پاسبل ہے، اگر مسلمان جو ہے وہ واقعی اصل میں مسلمان بن جائیں تو یہ دین ہے ہی غالب ہونے کے لیے اور مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال انجیل میں ہے۔ مثال یہ آگے بیان کی جا رہی ہے، اس کھیتی کی مثل جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ یہ مثال جو ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیان کی جا رہی ہے کہ شروع میں وہ بہت کم تعداد میں تھے، پھر وہ مضبوط بھی ہو گئے اور تعداد میں بھی زیادہ ہو گئے۔ جس طرح کہ کھیتی جو ہے وہ آغاز میں کمزور ہوتی ہے، پھر دن بدن وہ طاقتور ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ مضبوط تنے پر قائم ہو جاتی ہے۔ اور پھر کافروں کو چڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بڑھتا ہوا جو اثر و نفوذ اور ان کی جو تعداد میں اضافہ ہے اور قوت و طاقت میں اضافہ ہے، وہ کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث تھا، اس لیے کہ اس سے اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا اور کفر کا دائرہ سمٹ رہا تھا۔ اب آگے سورہ حجرات سٹارٹ ہو رہی ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس میں صرف 18 آیات ہیں، اور 18 آیات میں معاشرتی جو اصول ہیں وہ اتنے جامع طریقے سے بیان کر دیے گئے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہونے کے باوجود ایک بہت ہی جامع سورہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس پہلی آیت میں جو چیز بتائی جا رہی ہے یہ آج کل کے دور کے حساب سے اگر دیکھیں تو یہ بہت ہی عام ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نیک کام سمجھ کے بہت سے کام ایسے کرتے جاتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ کرنا یا اپنی سمجھ اور رائے کو ترجیح دینا جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے۔ اپنی طرف سے دین میں اضافہ یا بدعات کی ایجاد اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی ناپاک جسارت ہے جو کسی بھی صاحب ایمان کے لائق نہیں ہے۔ اور مومن کی شان تو اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم کر دینا ہے، نہ کہ ان کے مقابلے میں اپنی بات پر یا کسی امام کی رائے پر اڑے رہنا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ اس سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ادب و تعظیم اور احترام و تکریم کا بیان ہے جو ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ پہلا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب تم آپس میں گفتگو کرو تو تمہاری آواز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو۔ دوسرا ادب یہ کہ جب خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام کریں تو نہایت وقار اور سکون سے، ان سے کلام کرو تو نہایت وقار اور سکون سے کرو، اس طرح اونچی اونچی آواز سے نہ کرو جس طرح تم آپس میں بے تکلفی سے ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا محمد یا احمد نہ کہو بلکہ ادب سے یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرو، اگر ادب و احترام کے ان تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھو گے تو بے ادبی کا احتمال ہے جس سے بے شعوری میں تمہارے سارے اعمال جو ہیں وہ برباد ہو سکتے ہیں۔ آگے نیکسٹ آیت ہے، بے شک جو ایک منٹ لوگ رکیں،
یہ جو اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، جی یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا ادب، اسی طرح اب بھی ہے۔ مسجد جی نبوی میں اونچی آواز میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جی اوکے، جی نیکسٹ آیت ہے، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ اچھا، یہاں یہ پچھلی آیت میں جو کہا گیا ہے کہ یا محمد یا احمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ کہو، اس میں اس بات کا خیال رہے کہ خطاب کرنے کا یہ ادب بیان کہ یعنی اس ٹائم پہ جب وہ ان سے بات کرتے تھے یہ اس ٹائم کے لیے ہے، لیکن اب آپ کو خطاب کرنے کا تو مسئلہ ہی باقی نہیں رہا، اس لیے آج کل لوگ جو یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں یا اٹھتے بیٹھتے بطور ذکر یہ الفاظ دہراتے ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یا اس طرح بھی بعض لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یہ تو بالکل مشرکانہ فعل ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقیدے کی اس خرابی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ آگے نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ یہ آیت جو ہے یہ قبیلہ بنو تمیم کے بعض اعرابیوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ایک روز دوپہر کے وقت جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیلولے کا وقت تھا حجرے سے باہر کھڑے ہو کر یا محمد کی آوازیں لگائیں تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت شان اور آپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کا خیال نہ رکھنا بے عقلی ہے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے بے شک۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ اس میں ایک بہت ہی اہم اصول جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے معاشرے کا، کہ فقط یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر نہایت اہمیت ہے، مطلب ہر فرد اور ہر حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس جو بھی خبر یا اطلاع ہے، اگر ہم خود پہ بھی یہ دیکھیں تو ہمیں بھی کوئی بھی بات جو ہے وہ بغیر تصدیق کی آگے نہیں پہنچانی چاہیے۔ تو خبر یا اطلاع آئے بالخصوص بد کردار یا فاسق اور مفسد قسم کے لوگوں کی طرف سے تو پہلے اس بات کی تحقیق کی جائے تاکہ کسی غلط فہمی میں کسی کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہ ہو جائے۔ نیکسٹ آیت کا ترجمہ، اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیا کریں تو الٹے تم ہی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو تعظیم اور اطاعت ہے وہ کرو اس لیے کہ وہ تمہارے مصالح زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ان پر وحی اترتی ہے، پس تم ان کے پیچھے چلو، ان کو اپنے پیچھے چلانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اگر وہ تمہاری پسند کی باتیں ماننا شروع کر دیں تو اس سے تم خود ہی زیادہ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ آگے نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ کے احسان و انعام سے اور اللہ دانا اور باحکمت، یعنی یہ وہ نیکسٹ آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ بات چل رہی ہے پچھلی والی سے، کہ گناہ اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں اللہ کے احسان و انعام سے اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن
ترجمہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ ایک اور ایٹیکیٹ اخلاقیات کا ایک وہ بتایا گیا ہے کہ مذاق اڑانے سے مراد محض زبان ہی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی بات پر یا اس کے کام یا اس کی صورت یا اس کے لباس پر ہنسنا، اس کے عیب نکالنا، یا دوسرے لوگوں کی اس کی طرف توجہ دلانا تاکہ دوسرے بھی اس پر ہنسیں، یہ سب مذاق اڑانے کے فعل ہیں۔ اس سب کی ممانعت کی گئی ہے، اسے انسان جو ہے وہ اپنی بڑائی اس کی وہ شو ہوتی ہے دوسرے کی تذلیل۔ اور جو ایک بات یہاں پہ مردوں کا ذکر علیحدہ کیا گیا ہے اور عورتوں کا علیحدہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں یا عورتیں مردوں کا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں مخلوط سوسائٹی کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، وہاں پہ غیر محرم مرد اور عورتیں کسی مجلس میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس لیے اسلام میں علیحدہ علیحدہ بیان کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور دوسری بات، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ تان تشنیع مطلب کہ اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، یا کھلم کھلا یا زیر لب اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنانا، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ یہ تیسری بات ہے کہ کسی کو اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی لنگڑا ہے یا کچھ ہے، اس کو اس کے نام نہیں دینا، لنگڑا کہہ کے بلانا ہے، کسی کو کالا یا جو بھی اس میں اگر کوئی تھوڑا بہت عیب ہے تو اسی حساب سے اس کو بلانا۔ اور تیسرا ایمان لانے، چوتھا ہے ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، یعنی کسی بھی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ایمان بھی لے اور اس کے بعد اس میں یہ ساری خرابیاں بھی ہوں۔ کوئی کافر میں اس طرح کی خرابیاں تو چلو سمجھ آتی ہے کہ اس تک ایمان ہی نہیں پہنچا، لیکن ایک مومن کی یہ شان نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہے۔ اور آگے پھر آ گیا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ مطلب گمان کرنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آگے اس کا پھر کافی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے کہ کچھ گمان اچھے بھی ہوتے ہیں جو اخلاقی نگاہ میں پسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان کرنا، اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو، اور ان بدگمانی نہ کرنا۔ لیکن کہیں ایک جو گمان ہے جو در حقیقت گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ ہی بدگمانی قائم کرے، چاہے وہ دوسرے لوگ ایسے نہ ہوں، وہ گناہ ہے۔ وہ پھر تجسس نہ کرو، ایک اور یعنی لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو، دوسروں کے حالات اور معاملات کی ٹوہ نہ لگاتے پھرو، اور سب سے جو موسٹ امپورٹنٹ، وہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے؟ غیبت کی تو آگے خیر بہت ڈیٹیل دی گئی ہے۔ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا، دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ بے شک یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے۔ یہ وہ تھا کہ اس سے مراد تمام بدوی نہیں ہیں، بلکہ چند خاص وہ گروپ تھا ان کا جو اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت دے کر مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن بات بات پر وہ اس چیز کا احسان جتلانا نہیں بھولتے تھے۔ اس کا ایک وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ خشک سالی کے زمانہ میں وہ مدینہ آئے اور مالی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے بار بار انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ہم بغیر لڑے بھیڑے مسلمان ہوئے ہیں، ہم نے آپ سے اس طرح جنگ نہیں کی جس طرح فلاں فلاں قبیلوں نے کی۔ اس سے ان کا صاف مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول سے جنگ نہ کرنا اور ان کا اسلام قبول کر لینا احسان ہے جس کا معاوضہ انہیں ملنا چاہیے۔ تو اس لیے انہیں کہا گیا ہے کہ تم صرف منہ سے کہتے ہو ایمان لائے، حالانکہ تمہارے دلوں میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا۔ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کر لو تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہ کرے گا۔ یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان مدیان ایمان سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ اگر واقعی تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو، اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہیں وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ بے شک یہاں پہ سورہ حجرات ختم ہو گئی ہے، نیکسٹ سورہ قاف شروع ہو رہی ہے۔ سورہ قاف جو ہے وہ اس کے نزدیک کوئی معتبر روایت نہیں ہے کہ یہ کس زمانہ میں نازل ہوئی، لیکن غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ زمانہ نزول مکہ معظمہ کا دوسرا دور ہے، جو نبوت کے تیسرے سال سے شروع ہو کر 5ویں سال تک رہا۔ موضوع مضامین اس میں تقریباً آخرت کے بارے میں تھوڑا بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عیدین کی نمازوں میں سورہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک خاتون جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑوسن تھی بیان کرتی ہیں کہ مجھے سورہ قاف یاد ہی اس طرح ہوئی کہ میں جمعہ کے خطبوں میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے اس کو سنتی تھی۔ بعض اور روایات میں آیا ہے کہ فجر کی نماز میں بھی آپ بکثرت اس کو پڑھا کرتے تھے، اور اس سے یہ بات واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں یہ ایک بڑی اہم صورت تھی، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بار بار اس کے مضامین پہنچانے کا اہتمام فرماتے تھے، کیونکہ اس پوری صورت کا موضوع جو ہے وہ آخرت پہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی یہ بات اگر ان لوگوں کی عقل میں نہیں سماتی تو یہ ان کی اپنی عقل کی تنگی ہے۔ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائی آفرینش سے قیامت تک مرنے والے بے شمار انسانوں کے جسم کے اجزاء جو زمین میں بکھر چکے ہیں اور آئندہ بکھرتے چلے جائیں گے، ان کو جمع کرنا کسی طرح ممکن نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر جز جس شکل میں جہاں بھی ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو جانتا ہے اور اس کا پورا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں محفوظ ہے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جھٹلا دیا، اسی وجہ سے اب سے یہ الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا تو کیا انہوں نے کبھی اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور آراستہ کیا، اور اس میں کہیں کوئی رخنا نہیں ہے، مطلب کوئی دراڑ کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ جمائے اور اس کے اندر ہر طرح کی خوش منظر نباتات اگا دی۔ یہ ساری چیزیں آنکھیں کھولنے اور سبق دینے والی ہیں ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا، پھر اس سے باغ اور فصل کے غلے اور بلند و بالا کھجور کے درخت پیدا کر دیے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوشے تہ بتہ لگتے ہیں۔ یہ انتظام ہے بندوں کو رزق دینے کا۔ اس پانی سے ہم ایک مردہ زمین کو زندگی بخش دیتے ہیں، مرے ہوئے انسانوں کا زمین سے نکلنا بھی اسی طرح ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی والے اور طبع کی قوم کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور آخرکار میری وعید ان پر چسپاں ہو گئی۔ صدق اللہ۔ اچھا ایک آیت ہے، کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ترجمہ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے نفس میں جو وسوسے اٹھتے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں۔ یعنی وسوسے اٹھتے ہیں خدا ان سے بھی واقف ہے، مگر جو وسوسے جس قسم کے بھی ہمارے ذہن میں آتے ہیں جب تک وہ زبان سے ان کا اظہار یا ہم سے وہ امن نہ ہو جائے، اس کی پوچھ گچھ یا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آیت کا ترجمہ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جس وقت دو کاتب اس کے ایک دائیں اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، ہر چیز ثبت کر رہی ہے۔ یہ کرامن کاتبین کے بارے میں بتایا گیا کہ جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہر وقت ہر چیزوں کو رائٹ کریں، جو کچھ ہم کرتے کہتے ہیں اور جو بھی ہمارے اعمال ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے، انسان منہ میں سے کوئی کچھ کہہ نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی،
یہی ہے جسے تو بھٹکتا پھرتا تھا. موت کی بے ہوشی یعنی اس کا میننگ یہ ہے کہ موت سختی کے ساتھ آئے گی, یا موت کے وقت جو حق واضح ہو جائے گا, اور جو وعدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے اور جو صداقت جو قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا وہ سارا کچھ اس ٹائم ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گا. اس وجہ سے موت کا کہا گیا کہ یہ موت سخت ہوگی. یہی ہے جسے تو بھٹکتا پھرتا تھا, یعنی دنیا میں اس چیز کا انکار کرتا تھا, اس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس نے مرنا بھی ہے ایک دن. آیت نمبر 20, اور سور پھونک دیا جائے گا. وعدہ عذاب کا دن یہی ہے, اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دیتا ہوگا. یہ دو فرشتے ہوں گے ہر انسان کے ساتھ, جو کہ کیونکہ وہ محشر کے میدان میں جانے سے کترا رہا ہوگا, تو اس کو ایک ہانک رہا ہوگا ایک فرشتہ, اور دوسرا گواہی دے گا ان کاموں کی جو دنیا پہ وہ کرتا رہا تھا. آیت نمبر 22, یقیناً تو اسے بے پرواہی میں تھا, مگر ہم نے تیرے سامنے سے وہ پردہ ہٹا دیا, آج تیری نگاہ بہت تیز ہے. اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا, یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا. اور ڈانگ دو جہنم میں ہر کافر اور سرکش کو, جو نیک کام سے روکنے اور حد سے گزر جانے اور شک کرتا تھا, جس کی بنا پر وہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یعنی یہ ان کے بارے میں بتائی جا رہی جو کہ کفر کرتے ہیں, جو مشرک اور ہر چیز کا قرآن مجید کا انکار, کتابوں کا انکار جنہوں نے کیا, ان کا انجام اس رکوع میں بتایا جا رہا ہے. آگے آیت نمبر 26, جس نے خدا کے ساتھ دوسرا معبود بنایا تھا پس اسے بھی سخت عذاب میں ڈال دو. اور اس کا ہم نشین یعنی شیطان جو کریم انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, اس کا یہاں بتایا گیا, اس کا ہم نشین کہے گا, اے ہمارے رب, میں نے اسے گمراہ نہیں کیا, حقیقت میں یہودی دور دراز کی گمراہی میں تھا. یعنی وہ وہاں پہ وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے گا, اور وہ کہے گا کہ نہیں, اگر یہ سچا ہوتا یا دین پہ کام رہنے والا ہوتا تو یہ میری بات اتنی آسانی سے نہ مانتا. آیت نمبر 28, بزرگ برتر فرمائے گا, بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو, میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا ہوں. وعید یعنی کتابوں کے ذریعے اس طرح کے کاموں کا انجام جو ہوگا آخرت میں, وہ واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے انسان کو. کفر, شرک, انکار اور ضد پر اڑ جانا اور حق کو نہ ماننا, اس کا یہی انجام ہونا ہے جو اس رکوع میں بتایا گیا ہے. نیکسٹ آیت نمبر 29, میرے ہاں بات بدلتی نہیں, اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرتا ہوں. یعنی جو میں نے وعدے کیے تھے میں ان وعدوں کو ضرور پورا کروں گا, اور وہ ہر صورت پورے ہو کے رہیں گے. اور اگر جو بات تم پہ ثابت ہو چکی ہے جنت یا جہنم, اس میں کوئی بھی چینجنگز نہیں آ سکتی. صدق اللہ العظیم. رکوع نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 2. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید. ترجمہ, وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی, اور وہ کہے گی کیا کچھ اور ہے. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ ہے کہ میرے اندر اب مزید آدمیوں کی گنجائش نہیں ہے, اور جتنے مجرم بھی ہیں انہیں لے آئی. آگے ہے, اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی, کچھ بھی دور نہ ہوگی. ارشاد ہوگا, یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا, ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا, جو بے دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا, اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے. داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ. اللہم اجعلنا. وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا, وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے, اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے. ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی, اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا. یعنی صرف اپنے ملک ہی میں نہیں بلکہ وہ اپنے ملک میں ہی زوراور نہ تھی, بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی وہ جا گھسی تھی, اور ان کی طاقت کا سلسلہ روئے زمین پر دور دور تک پہنچا ہوا تھا. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ یعنی جب خدا کی طرف سے ان کی پکڑ کا وقت آیا تو کیا ان کی وہ طاقت ان کو بچا سکی؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے. ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دی, اور ہمیں کوئی تھکان لاحق نہ ہوئی. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو,
اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ یہاں حمد اور اس کی تسبیح سے مراد نماز کی ہے۔ طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب آفتاب سے پہلے دو نمازیں ہیں، ایک ظہر اور دوسری عصر۔ رات کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور تیسری تہجد بھی رات کی تسبیح میں شامل۔ آگے ہے آیت نمبر 41، اور سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی جو شخص جہاں مرا پڑا ہوگا یا جہاں بھی دنیا میں اس کی موت واقع ہوئی تھی، وہیں خدا کے منادی کی آواز اس کو پہنچے گی کہ اٹھو اور چلو اپنے رب کی طرف اپنا حساب دینے کے لیے۔ اسی ایک ہی وقت میں پورے کرۂ ارض پر ہر جگہ یہ آواز سنائی دے گی۔ جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، یعنی یہ لوگ اسی امر حق کی پکار کو اپنے کانوں سے سن رہے ہوں گے جس کو دنیا میں وہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا، ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں، اور تمہارا کام ان سے جبراً بات منوانا نہیں ہے، بس تم اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نصیحت کر دو جو میری تنبیہ سے ڈرے۔ اب یہاں پر سورہ قاف ختم ہو گئی ہے اور آگے ہے سورہ الذاریات۔ اچھا، اس کے پہلے ہی لفظ والذاریات سے اس کا نام ہے، جس کے معنی ہیں وہ ہوائیں جو مٹی بکھیرنے والی ہیں۔ اس کا زمانہ نزول جو ہے اس کا مکی ہے، اور اس کا بڑا حصہ آخرت کے موضوع پر ہے، سورہ قاف کی طرح، اور آخر میں توحید کی دعوت پیش کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ لوگوں کو اس بات پر بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بات مانو، اور بات ماننا اور خود انہی قوموں کے لیے تباہ کن ثابت ہوا ہے جنہوں نے ان کی بات نہ مانی۔ آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا فالحاملات وقرا۔ ترجمہ، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر سبک رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے، اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ یہاں آخرت اور جزا اور سزا کے وقوع پر ان چار مظاہر کائنات کی قسم کھائی گئی ہے۔ جیسے ہم موٹر سائیکل جانتے ہی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ سورج کی شعاؤں سے پانی کے جو بے حد و حساب قطرے اڑ جاتے ہیں، پھر بھاپ بن کر ایک ایک قطرہ جو ہے ہوا میں محفوظ رہتا ہے۔ پھر جب خدا کا حکم ہوتا ہے تو یہی ہوا ان قطروں کو ان کی بھاپ کو سمیٹ لاتی ہے، اس کو بادلوں کی شکل میں جمع کرتی ہے، ان بادلوں کو لے کر روئے زمین کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہے، اور خدا کی طرف سے جو وقت مقرر ہے ٹھیک اس وقت ایک ایک قطرے کو اسی شکل میں جس میں وہ پہلے تھا زمین پر واپس پہنچا دیتی ہے۔ یہ منظر جو آئے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا ہے، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کے اجزائے جسم بھی اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر جمع ہو سکتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 7، قسم ہے متفرق شکلوں والے آسمان کی، آخرت کے بارے میں تمہاری بات ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس اختلافی اقوال پر متفرق شکلوں والے آسمان کی قسم تشبیہ کے طور پر کھائی گئی ہے، یعنی جس طرح آسمان کے بادلوں اور تاروں کی جھرمٹوں کی شکلیں مختلف ہیں اور ان میں کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی، اسی طرح آخرت کے متعلق تم لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہو اور ہر ایک کی بات دوسرے سے مختلف ہے۔ ان مختلف اقوالوں سے وہی شخص گمراہ ہوتا ہے جو حق سے بھٹکا ہوا ہے۔ آگے بول رہے ہیں کہ اس سے وہی برگشتہ ہوتا ہے جو حق سے پھرا ہوا ہے۔ مارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے، یعنی ان الفاظ میں قرآن مجید ایک اہم حقیقت پر انسان کو متنبہ کرتا ہے۔ قیاس و گمان کی بنا پر کوئی اندازہ دنیاوی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں تو کسی حد تک چل سکتا ہے، مگر روز جزا کے بارے میں نہیں ہو سکتا۔ تمہارے گئے قیاس و گمان سے حکم لگانے والے جو جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش ہیں، پوچھتے ہیں آخر وہ روز جزا کب آئے گا؟ وہ اس روز آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے،
उनसे कहा जाएगा अब चखो मजा अपने फितने का यानी अजाब का। ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे। अलबत्ता मुत्तकी लोग उस रोज बागों और चश्मों में होंगे, जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे खुशी खुशी ले रहे होंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिन। उस दिन के आने से पहले नेकोकार थे, रातों को कम ही सोते थे, फिर वही रात के पिछले पहरों में माफी मांगते थे और उनके मालों में हक था साइल महरूम के लिए। अब यहाँ पर नेकोकार जो लोग हैं, मतलब पहले तो उनकी बता दिया गया कि वो जन्नत में होंगे तो खुशी खुशी अपने रब से तोहफे ले रहे होंगे, और उसके बाद इन नेकोकारों के लिए की क्वालिटीज बताई गई हैं कि ये अपनी रातों का ज्यादा हिस्सा अल्लाह सुब्हाना तआला की इबादत में गुजारते थे और कम सोते थे। तो दूसरा ये कि वो अपनी रब की बंदगी में जान भी लड़ाते और फिर उस पर फूलते समाते नहीं थे, बल्कि अपनी नेकी पर फख्र करने के बजाय गिड़गिड़ा कर अपनी कोताहियों की माफी भी मांगते। और तीसरी क्वालिटी जो बयान की गई है वो ये है कि जो कुछ भी अल्लाह ने उनको दिया था, वह थोड़ा या बहुत, उसमें वो सिर्फ अपना और अपने बाल बच्चों का ही हक नहीं समझते थे, बल्कि उनको ये एहसास भी था कि हमारे इस माल में हर उस बंदे खुदा का हक है जो हमारी मदद का मोहताज हो। बेशक। जमीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए, और खुद तुम्हारे अपने वजूद में है, क्या तुमको सूझता नहीं? यहाँ पर निशानियों से मुराद निशानियां हैं जो आखिरत के इम्कान और उसके बर्पा होने की शहादत दे रही हैं, यानी जमीन आसमान चांद सितारे चरन परन। तो जिस शख्स का दिल तासुब से पाक और सच्चाई के लिए खुला हुआ है, वो इन चीज़ों को देखकर हरगिज ये तसव्वुर कायम ना करेगा कि ये सब कुछ किसी इत्तफाकी धमाके का नतीजा है, बल्कि उसे यकीन आ जाएगा कि ये कमाल दर्जे की माना सनत जरूर एक कादिर मुतल्लिक खुदा की तख्लीक। आगे है, आसमान ही में है तुम्हारा रिस्क भी, वो चीज भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। बस कसम है आसमान और जमीन के मालिक की, ये बात हक है, ऐसी ही यकीनी जैसे तुम बोल रहे हो। भाभी अब यहाँ पे ये रुकू खत्म हो गया है, तो आगे वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या मैं हाँ स्टार्ट। नहीं, वो असल में रुकू ऐसे ही होता है। अगर सिपारे से थोड़ी सी आयतें पहले रह गई हो ना, उसका मतलब ये होता है कि अभी टॉपिक नया है और वो उस सिपारे से रिलेटेड है, फिर मैं यही इसलिए एंड। आप यहीं स्टॉप करें, आगे नया टॉपिक शुरू हो रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।